سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک خوفناک اردو کہانی جس کا نام ہے ہوش ربا۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 30 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ جب وقت مقررہ سے 1 گھنٹہ اوپر ہو گیا تو چاروں طرف کھلبلی مچ گئی۔ انکل عامر محسن راؤ کے پاس آئے اور بولے، محسن، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا معاملہ ہے۔ اعتبار راؤ نہ گھر پر ہے اور نہ سینما پر۔ گھر کی گھنٹی مسلسل بج رہی ہے، کوئی اٹھاتا نہیں۔ سینما پر مینیجر نے بتایا کہ وہ آج سینما آئے ہی نہیں۔ اوہ! محسن راؤ یہ سن کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے آصف صدیقی کو اشارے سے اپنے پاس بلایا اور ساری صورتحال بتائی۔ معاملے کی نزاکت کو سمجھ کر آصف صدیقی نے کہا، اچھا تم پریشان نہ ہو، میں اسے گھر جا کر دیکھتا ہوں، ابھی بلا کر لاتا ہوں۔ شادی بیاہ کے موقع پر دیر سویر تو ہو جاتی ہے، کہیں وہ بیوٹی پارلر نہ چلا گیا ہو۔ آصف صدیقی نے بات پر مزہ انداز میں کر کے معاملے کی سنگینی کم کرنا چاہی اور پھر وہ فوراً ہی حال سے باہر نکل آیا۔ مہمان پریشان ہو رہے تھے کہ آخر منگنی کی رسم کب ادا کی جائے گی۔ جب 2 گھنٹے گزر گئے اور آصف صدیقی بھی پلٹ کر نہ آیا اور نہ ہی فون پر کوئی اطلاع ملی تو انکل عامر نے محسن راؤ سے کہا، تمہاری اور نادرہ کی رسم ادا کر دیتے ہیں، سارے مہمان پریشان ہو رہے ہیں۔ نہیں انکل، اپنی منگنی سے پہلے میں اپنی بہن کی منگنی کی رسم ادا کرنا چاہوں گا، اور اگر کسی وجہ سے اعتبار راؤ نہ آیا تو، انکل عامر نے خدشہ ظاہر کیا، تو مہمانوں کو بغیر منگنی کے ہی کھانا کھلا دیا جائے گا۔ محسن راؤ نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ آصف صدیقی سامنے سے آتا دکھائی دیا۔ اس کا منہ لٹکا ہوا تھا، وہ یقیناً کوئی اچھی خبر نہیں لایا تھا۔ کیا ہوا؟ محسن راؤ نے آگے بڑھ کر بے قراری سے پوچھا۔ اعتبار راؤ کو اغوا کر لیا گیا ہے، آصف صدیقی نے پریشان کن خبر سنائی۔ اغوا کر لیا گیا؟ یہ خبر بجلی بن کر محسن راؤ پر گری۔ پھر اس نے اپنے ہوش و حواس قابو میں کرتے ہوئے پوچھا، کس نے کیا ہے اغوا؟ یہ معلوم نہیں ہو سکا، آصف صدیقی نے کہا۔ کہاں سے کیا گیا ہے اغوا؟ گھر کے باہر سے، آصف صدیقی نے بتایا۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ میں جب اسے ڈھونڈتا ہوا اس کے گھر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اس کی گھر کی لائٹیں تو جلی ہوئی ہیں لیکن گیٹ پر تالا پڑا تھا۔ میں نے یہ سوچ کر کہ شاید پڑوس کے لوگوں کو کچھ معلوم ہو، برابر والی کوٹھی کی کال بیل بجائی۔ باہر آنے والے شخص سے جب میں نے اعتبار راؤ کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ اعتبار راؤ نے ہمیں اپنی منگنی میں مدعو کیا تھا۔ جب میں اپنی بیوی کے ساتھ ہوٹل جانے کے لیے باہر نکلا تو اعتبار راؤ اپنے ملازم کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ رہے تھے۔ انہوں نے ہمیں دیکھ کر اپنی گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ہم دونوں ان کی گاڑی کی طرف بڑھے، تبھی ایک جیپ آندھی طوفان کی طرح سر پر آ گئی۔ کھٹا کھٹ کئی مسلح افراد باہر آئے اور انہوں نے اسلحے کے زور پر اعتبار راؤ کو اپنی جیپ میں بٹھا لیا، جبکہ 2 افراد ان کی گاڑی میں سوار ہو گئے جس میں ان کا ملازم شہباز بیٹھا تھا، اور پھر وہ دونوں گاڑیاں آنن فانن نظروں سے اوجھل ہو گئیں۔ ہم دونوں گھبرا کر اپنے گھر میں داخل ہو گئے۔ اور کیا اس شخص نے پولیس کو اطلاع دی؟ محسن راؤ نے جلدی سے اس کی بات کاٹی۔ نہیں، آصف صدیقی نے بتایا۔ آؤ پھر چلیں، سب سے پہلے متعلقہ تھانے میں اس واردات کی رپورٹ درج کراتے ہیں، اس کے بعد آگے کی سوچیں گے۔ محسن راؤ نے آصف صدیقی سے مخاطب ہو کر کہا۔ لیکن محسن، تمہاری منگنی کا کیا ہوگا؟ انکل عامر نے فوراً مداخلت کی۔ اپنی بہن کی منگنی سے پہلے میں اپنی منگنی بھلا کس طرح کر سکتا ہوں؟ محسن راؤ نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ اور میں یہ مہمان؟ انکل عامر نے فکر مند ہو کر پوچھا۔ کوئی مہمان کھانا کھائے بغیر یہاں سے نہ جائے، یہ آپ کی ذمہ داری۔ محسن راؤ نے انکل عامر کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ میں آصف کے ساتھ تھانے جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دونوں تیزی سے باہر نکل گئے۔ منگنی ملتوی کرنے کے سوا اب کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ ویسے بھی یہ بات چھپنے والی نہیں تھی اور اس بات کو چھپانے کی ضرورت بھی نہیں تھی، جلد ہی سب کو معلوم ہو گیا۔ اس واردات نے تانیہ کو بہت متاثر کیا۔ وہ ہنستی ہنستی ایک دم خاموش ہو گئی۔ وہ اس وقت خالہ فرزانہ سے بات کر رہی تھی، وہ انہیں چھیڑ رہی تھی، بار بار ان کی توجہ انکل عامر کی طرف مبذول کروا رہی تھی، جو سوٹ پہنے ادھر سے ادھر گھومتے پھر رہے تھے، وہ اچھے لگ رہے تھے۔ تبھی یہ روح فرسا اطلاع آئی۔ تانیہ ایک دم ساکت ہو گئی۔ نادرہ اس کے برابر بیٹھی تھی، اس نے فوراً اسے سنبھالا۔ نادرہ کو ایسی خوبصورت تقریب ملتوی ہو جانے کا بے حد افسوس تھا، لیکن وہ اتنی خود غرض نہیں تھی کہ اپنی انگلی میں منگنی کی انگوٹھی پہن کر بیٹھ جاتی۔ تانیہ کو ویسے بھی وہ بہت چاہنے لگی تھی، اس کا دکھ اب اپنا دکھ تھا۔ انکل عامر نے تانیہ، نادرہ اور خالہ فرزانہ کو افضل کے ساتھ گھر روانہ کر دیا اور وہ خود وہیں رہ گئے۔
اس وقت وہ شدید صدمے سے دوچار تھے۔ خدا خدا کر کے تو یہ وقت آیا تھا۔ محسن اور تانیہ کو ایک طویل عرصے کے بعد خوشیاں میسر آئی تھیں۔ اعتبار راؤ سے منگنی کروانے میں انکل عامر نے بھی بہت کوششیں کی تھیں۔ وہ دل سے چاہتے تھے کہ یہ خاندان کسی طرح ایک ہو جائے۔ اگر خاندان ایک نہ ہو تو دشمنوں کا کوئی ایک فرد ہی دوست ہو جائے۔ اعتبار راؤ خود ہی دشمنوں کی صف سے نکل آیا تھا، اور ان لوگوں نے اسے دھتکارا نہیں تھا، خوش دلی سے اسے اپنا لیا تھا اور اپنا بنا لیا تھا۔ لیکن یہ بات دشمنوں کو اچھی نہ لگی تھی، اور عین اس وقت جب وہ منگنی کی انگوٹھی پہننے جا رہا تھا، اسے اس کے باپ نے اغوا کروا لیا تھا۔ راؤ احمد علی اس وقت حویلی کے برآمدے میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ بار بار اس کی نظر کلائی کی گھڑی پر پڑ رہی تھی۔ آفتاب اور اقبال راؤ بھی اپنے کمروں سے نکل آئے تھے۔ وہ بھی اعتبار راؤ کی آمد کے منتظر تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی حویلی کا گیٹ کھلنے کی آواز آئی، اور اس کے بعد دو گاڑیاں اندر داخل ہوئیں۔ گاڑیوں کو دیکھ کر راؤ احمد علی حویلی کے اندر چلا گیا، اور اپنے کمرے میں جا کر اس اونچی کرسی پر بیٹھ گیا جس پر بیٹھ کر وہ انسان نہیں رہتا تھا۔ کچھ دیر کے بعد راہداری میں بھاری قدموں کی آواز آئی، پھر کھلے دروازے سے سب سے پہلے اعتبار راؤ اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے دو مسلح بندے تھے، جو دروازے پر ہی رک گئے۔ اعتبار راؤ سینہ تانے پروقار چال چلتا ہوا باپ کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ آفتاب راؤ اور اقبال راؤ اپنے باپ کے دائیں بائیں کھڑے ہو گئے۔ آئیے آئیے دلہا میاں، تشریف لائیے۔ راؤ احمد علی نے اپنی بڑی بڑی خونی آنکھوں سے اسے دیکھا اور اپنی بھاری مونچھیں مروڑنے لگا۔ آپ کو منگنی مبارک ہو۔ ابا جی، یہ آپ نے اچھا نہیں کیا، اعتبار راؤ نے غصے سے کہا۔ اور یہ تو نے اچھا کیا ہے کہ باپ سے پوچھے بغیر منگنی طے کر لی؟ راؤ احمد علی نے سخت لہجے میں کہا۔ میں اپنا اچھا برا خوب سمجھتا ہوں، تبھی ایک ایسی لڑکی سے شادی کرنے چلا ہے جس کے باپ کا بھی پتہ نہیں۔ راؤ احمد علی نے الزام لگایا۔ تانیہ میرے تایا راؤ شمشاد علی کی بیٹی ہے، اعتبار راؤ نے بڑے یقین سے کہا۔ او تایا، راؤ احمد علی نے طنزیہ انداز میں کہا، تجھے شاید معلوم نہیں کہ اس کے یہاں جو بیٹی ہوئی تھی اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ ہمارے پاس اس کا ثبوت موجود ہے۔ میں سب جانتا ہوں۔ پھر جانتے بوجھتے مکھی نکل رہا ہے، اپنے خاندان کے نام پر بٹا لگا رہا ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میرے تایا کو قتل کس نے کیا۔ اچھا؟ راؤ احمد علی نے اسے گھورتے ہوئے کہا، اور تو کیا کیا جانتا ہے؟ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اب سے 20-22 سال پہلے محسن راؤ کو قتل کروانے کی سازش کس نے کی۔ اعتبار راؤ نے اپنے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ آفتاب، اقبال، سن رہے ہو بھائی؟ راؤ احمد علی دونوں سے مخاطب ہونے کے بعد اعتبار راؤ کی طرف مڑا۔ وہ کس نے کی؟ ابا جی آپ نے، اعتبار راؤ نے بڑے وثوق سے کہا۔ آپ نے بڑے ظلم کیے ہیں ان لوگوں پر۔ سن رہے ہو تم دونوں؟ راؤ احمد علی نے آفتاب راؤ اور اقبال راؤ کی طرف دیکھا۔ ہم نے بڑے ظلم کیے ہیں ان لوگوں پر۔ یہ تو مجھے اپنا بیٹا ہی نہیں لگتا۔ پتہ نہیں کس وقت کی پیدائش ہے۔ اس میں زمینداروں والی کوئی بات نہیں۔ یہ بات میں تم دونوں سے ہمیشہ کہتا آیا ہوں، اسی لیے میں نے اس مصیبت کو کچھ دے دلا کر یہاں سے نکال دیا تھا۔ مجھے خدشہ تھا کہ کہیں یہ تمہیں اپنے رنگ میں نہ رنگ لے۔ مجھے اگر یہ معلوم ہوتا کہ لاہور جا کر یہ ہمارے دشمنوں سے مل جائے گا تو میں اسے کبھی وہاں نہ جانے دیتا۔ بھائی یہ تو بہت ہی بے وقوف ثابت ہوا۔ ابا جی، شادی کرنا کوئی بے وقوفی کی بات نہیں، سبھی کرتے ہیں۔ آپ نے بھی کی تھی، گدھے کے بچے۔ میں نے شادی کی تھی تو اپنے ہاتھ سے کچھ گنوایا نہیں تھا، لیا ہی تھا۔ وہ بھنا کر بولا۔ میں شادی کو دو زندگیوں کا بندھن سمجھتا ہوں، آپ کی طرح تجارت نہیں۔ وہ راؤ احمد علی کی ڈانٹ ڈپٹ سے متاثر ہوئے بغیر پورے اطمینان سے بولا۔ او خچر، اب مجھے معلوم ہو گیا کہ تو بہت بڑا الو ہے۔ اگر الو نہ ہوتا تو اپنی موت کے پروانے پر کبھی دستخط نہ کرتا۔ راؤ احمد علی نے اسے اپنی بڑی بڑی خونی آنکھوں سے دیکھا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اور وہ کاغذ جو تو نے تیار کروا کے اپنے پاس رکھ چھوڑا ہے، جس میں تو نے اپنے حصے کی جائیداد اور 1 کروڑ تک کا مہر اور طلاق کا حق لڑکی کے نام منتقل کر دیا ہے، وہ سب کیا ہے؟ میں نے ایسا کوئی کاغذ تیار نہیں کیا۔ اچھا، ایک تو حماقتیں کرتا پھرتا ہے اور پھر اوپر سے جھوٹ بھی بولتا ہے، راؤ احمد علی نے غصے سے کہا۔ پھر وہ اقبال راؤ سے مخاطب ہو کر بولا، اقبال راؤ، اس کاغذ کی فوٹو اسٹیٹ تو دکھا اس بدبخت کو۔ اقبال راؤ نے میز کی دراز سے ایک کاغذ نکالا اور راؤ احمد علی کے ہاتھ میں تھما دیا۔ راؤ احمد علی نے اس کاغذ پر ایک نظر ڈالی اور اس کی طرف اچھالتے ہوئے بولا، لے دیکھ اسے اور اب کر انکار۔ وہ کاغذ اعتبار راؤ کے قدموں میں گرا۔ اس نے جھک کر اسے اٹھایا اور جب اس پر نظر ڈالی تو اس کے ہاتھوں میں لرزش پیدا ہو گئی۔
یہ اسی کاغذ کی فوٹو کاپی تھی جو اس نے تیار کروا رکھا تھا، لیکن اس کاغذ کی نقل یہاں کیسے پہنچی؟ کیا اس کا ملازم شہباز نمک حرام ہے؟ وہ راؤ احمد علی سے ملا ہوا ہے؟ یہ کام یقینی طور پر شہباز کے ذریعے ہوا ہے۔ انسان کو بکتے کیا دیر لگتی ہے؟ یہ کاغذ آپ کو کس نے فراہم کیا؟ اعتبار راؤ نے دھیرے سے پوچھا۔ کالے چور نے، راؤ احمد علی نے غصے سے کہا۔ کسی نے بھی دیا ہو، تجھے اس سے کیا؟ تو یہ بتا کہ یہ غلط ہے۔ نہیں، یہ بالکل صحیح ہے، یہ کاغذ میں نے ہی تیار کروایا ہے۔ اعتبار راؤ نے بالآخر اقرار کر لیا۔ راؤ احمد علی کا بیٹا اور اس قدر گدھا؟ ارے احمق، یہ تو کیا کرنے جا رہا تھا؟ تجھے کچھ اندازہ ہے؟ کیا اس لڑکی میں ایسا کیا ہے؟ کچھ ہیرے ویرے لگے ہیں اس میں؟ اس سسری کے تو باپ کا پتہ بھی نہیں۔ اعتبار راؤ، تو لٹیا ہی ڈبو دی تو نے۔ اب بتا میں تیرا کیا کروں؟ میں لاہور جاؤں گا اور ہر قیمت پر شادی کروں گا۔ اعتبار راؤ نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ شادی تو بعد میں کرے گا، پہلے تو لاہور جا کر دکھا۔ راؤ احمد علی غصے سے کھڑا ہو گیا اور پھر اقبال راؤ سے مخاطب ہو کر بولا، اقبال، اس بے وقوف کو کچھ عقل سکھا، اور جب تک اسے عقل نہ آ جائے اسے حویلی میں قید رکھ۔ جا، اس الو کو میرے سامنے سے لے جا، کہیں یہ میرے ہاتھوں مارا نہ جائے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا۔ اقبال، میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ بھائی، آپ نے کہیں نہیں جانا، صرف ایک کمرے تک جانا ہے، وہاں چل کر اب آپ آرام سے رہیں۔ نہیں، ہرگز نہیں، میں اس منحوس حویلی میں ایک لمحہ بھی نہیں رکوں گا، میں اسی وقت لاہور جاؤں گا۔ اعتبار راؤ نے قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ تب اقبال تیزی سے قدم بڑھا کر اس کے سامنے آ گیا۔ اس نے اپنے ہاتھ پھیلا کر اس کا راستہ روک لیا اور آفتاب راؤ کو کوئی اشارہ کیا۔ آفتاب راؤ نے اس کا اشارہ سمجھتے ہی زور سے آواز لگائی، کالو، بندے، شاہ۔ اس کی آواز سن کر پلک جھپکتے ہی 3 خونخوار بندے اندر داخل ہوئے۔ وہ تینوں مسلح تھے۔ وہ تینوں اندر آ کر اقبال راؤ کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ ان میں سے ایک بولا، حکم سرکار۔ اب کیا کہتے ہو بھائی؟ اقبال راؤ نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ تم مجھ پر ظلم کر رہے ہو اقبال۔ نہیں بھائی، یہ سب آپ کے بھلے کے لیے ہے، ہم آپ کو اندھے کنویں میں نہیں گرنے دیں گے۔ آپ سیدھے آدمی ہیں، وہ لوگ آپ کو لوٹ لینا چاہتے ہیں، ہم اپنے بھائی کو لوٹنے نہیں دیں گے، اقبال راؤ نے کہا۔ اعتبار راؤ جواب میں کچھ نہیں بولا۔ اس نے خاموشی سے آگے قدم بڑھا دیے اور سوچتا ہوا اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہی دروازہ بند ہو گیا اور اعتبار راؤ نے تالا ڈالے جانے کی آواز سنی۔ اعتبار راؤ نے اپنے کمرے میں چاروں طرف نگاہ گھمائی اور پھر ایک کرسی پر ڈھیر ہو گیا۔ یہ اسی کا کمرہ تھا۔ اس کمرے کو چھوڑے ہوئے اسے ایک طویل عرصہ ہو گیا تھا۔ اس کی ساری چیزیں جوں کی توں تھیں۔ طویل عرصے تک کمرہ بند رہنے کی وجہ سے یہاں گرد و غبار ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ کمرے کی ہر چیز آئینے کی طرح چمک رہی تھی۔ اس کی آمد سے پہلے یہاں کی صفائی کر دی گئی تھی، گویا ان کو اعتبار راؤ کے اغوا کا یقین تھا۔ اعتبار راؤ کو یکا یک لاہور کی یاد آئی۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وقت مقررہ پر ہوٹل نہ پہنچنے پر جانے وہاں کیا ہوا ہو۔ تانیہ تو اس کی طرف سے پہلے ہی مشکوک تھی، اب عین وقت پر غائب ہو جانے کی وجہ سے اس کا شبہ یقین میں بدل گیا ہوگا۔ اس پر سے اس کا اعتبار اٹھ گیا ہوگا۔ وہ اس کے سامنے کیا منہ لے کر جائے گا؟ وہ پریشانی کے عالم میں ٹہلنے لگا۔ کوئی 15 منٹ کے بعد دروازے پر کھڑکھڑاہٹ محسوس ہوئی، جیسے قفل کھولا جا رہا ہو۔ پھر دروازہ کھلا اور ایک ملازمہ کھانے کی ٹرے لے کر اندر آئی۔ اس نے وہ ٹرے میز پر رکھی اور پھر بڑے مؤدبانہ انداز میں بولی، کھانا کھا لیں سرکار۔ اعتبار راؤ نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ ملازمہ واپس چلی گئی اور دروازہ پھر سے مقفل ہو گیا۔ دوسرے دن صبح کو جب اقبال راؤ ایک ملازم کے ساتھ ناشتہ لے کر آیا تو اس نے دیکھا کہ اعتبار راؤ سوٹ پہنے بیڈ پر پڑا سو رہا ہے۔ اقبال راؤ نے اسے ہلایا، بھائی ناشتہ کر لو، اٹھ جاؤ، صبح ہو گئی۔ اعتبار راؤ نے آنکھیں کھول دیں اور پھر فوراً ہی اٹھ کر بیٹھ گیا اور بولا، اقبال، مجھے ٹیلی فون چاہیے۔ بھائی، کیا پولیس کو فون کرنا ہے؟ اقبال راؤ نے بڑی معصومیت سے پوچھا۔ فضول باتیں مت کرو، میں تانیہ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ بے شک، تم مجھے نمبر ملا کر دے دینا۔ ابا جی سے پوچھنا پڑے گا۔ اقبال راؤ بولا، کیا تم سارے کام ابا جی سے پوچھ کر کرتے ہو؟ تم اتنے فرما بردار کب سے ہو گئے؟ جب سے بھائی تم یہاں آئے ہو، اقبال راؤ نے ہنس کر کہا۔ بھائی ایک بات تو بتاؤ، تم تانیہ کے چکر میں کس طرح پڑ گئے؟ تم لوگوں کے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے۔ اعتبار راؤ نے صاف گوئی اختیار کی۔ اچھا بھائی، اب خدا کے لیے عذاب ثواب پر تقریر شروع نہ کر دینا۔ ہم دنیا میں اس لیے نہیں آئے کہ عذاب ثواب کا حساب لے کر بیٹھ جائیں۔ 2 دن کی زندگی ہے، اگر وہ بھی عیش میں نہ گزاری تو پھر ایسی زندگی کا کیا فائدہ؟ جس طرح کی زندگی تم لوگ گزار رہے ہو، بالآخر اس کا ایک دن خمیازہ بھگتو گے۔ بھائی ہم تو خود مظلوم ہیں، دیکھتے نہیں،
ابا جی جائیداد پر سانپ بنے بیٹھے ہیں، بندھی ہوئی رقم ملتی ہے، تم تو پھر بھی خوش قسمت ہو کہ لاہور میں عیش کرتے ہو۔ ابا جی نے تمہیں اتنا کچھ دے دیا، مجھے جو کچھ انہوں نے دیا ہے وہ میرے حصے کی جائیداد کا 1% بھی نہیں، اور یہ بات تم اچھی طرح جانتے ہو۔ لیکن بھائی تم تو درویش آدمی ہو، تمہیں جائیداد کی طلب ہی نہیں، تم نے اپنے حصے کی جائیداد بھی اس لڑکی کے نام کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ بھائی کیا تانیہ سے تمہیں بہت محبت ہے؟ میں تم سے محبت کے موضوع پر کیا بات کروں؟ تم کیا سمجھو گے؟ تمہاری جان تو صرف پیسے سے ہے۔ تانیہ کو فون کر کے کیوں نہ تاوان طلب کیا جائے، یہ خیال ابھی آیا ہے، وہ ڈھیٹ بند سے بولا۔ اسے کیا ضرورت پڑی ہے تاوان دینے کی؟ اعتبار راؤ نے جواب دیا۔ کیوں؟ وہ تمہاری ہونے والی بیوی ہے، تمہاری محبت ہے، اگر وہ تاوان نہیں دے گی تو اور کون دے گا؟ تمہیں تاوان چاہیے؟ اعتبار راؤ نے اسے گھور کر دیکھا۔ بھائی تمہیں آزادی چاہیے؟ اس نے اس سے الٹا سوال کیا۔ ہاں مجھے تو آزادی چاہیے، اعتبار راؤ نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ اچھا پھر کچھ سوچتے ہیں، فی الحال ٹیلی فون کے بارے میں سوچو۔ بھائی تم کپڑے تبدیل کر کے منہ ہاتھ دھو لو، ناشتہ کرو، پھر میں حویلی کا ایک چکر مار کر آتا ہوں۔ اس کمرے میں ٹیلی فون نہیں آ سکتا، میں تمہیں اپنے کمرے سے ٹیلی فون کرواؤں گا، لیکن اس معاملے کی ہوا آفتاب بھائی یا ابا جی کو نہیں لگنی چاہیے۔ میری بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اقبال راؤ نے رازداری سے کہا۔ ٹھیک ہے۔ اعتبار راؤ فوراً اٹھ کر کھڑا ہوا اور کپڑے لے کر باتھ روم میں گھس گیا۔ وہاں سے وہ نہا دھو کر نکلا۔ اسے بہت زور کی بھوک لگی تھی، خوب ڈٹ کر ناشتہ کیا اور اقبال راؤ کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ دوپہر کو ایک ملازمہ کھانا لے کر آئی اور اقبال کا پیغام دے گئی کہ وہ 4 بجے تک آئے گا۔ اقبال راؤ اپنے وعدے کے مطابق اس کے کمرے میں آ پہنچا۔ یہ وہ وقت تھا جب راؤ احمد علی آرام فرمایا کرتے تھے۔ آرام تو آفتاب راؤ بھی کرتا تھا، لیکن وہ آج صبح ہی سے کہیں گیا ہوا تھا۔ لائن کلیئر تھی، لیکن اقبال راؤ اپنا اطمینان کر لینا چاہتا تھا۔ اس نے اعتبار راؤ سے پوچھا، بھائی آپ نے تانیہ سے کیا بات کرنی ہے؟ صرف یہ کہنا ہے کہ میں خیریت سے ہوں۔ آپ کے خیال میں کیا اسے آپ کے اغوا کی اطلاع ہو گئی ہوگی؟ ہاں بالکل، اس لیے کہ میرے پڑوسی نے مجھے اغوا ہوتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ لیکن آپ ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ اسے یہ مطلع کرنے کی کوشش مت کیجیے گا کہ آپ اس وقت کہاں ہیں اور آپ کو کس نے اغوا کروایا ہے۔ اگر بھائی آپ نے ایسا کیا تو پھر مجھ سے کوئی برا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتا ہوں، میں آپ کو ایک جملے سے زیادہ نہیں بولنے دوں گا۔ ٹھیک ہے۔ اعتبار راؤ نے یہ بات بھی مان لی۔ آ جائیں پھر، اقبال راؤ اٹھتا ہوا بولا۔ وہ اسے اپنے ڈرائنگ روم میں لے آیا اور اپنی گود میں ٹیلی فون رکھ کر بولا، ہاں بھائی نمبر بتاؤ۔ اعتبار راؤ نے نمبر بتایا، اس نے نمبر ڈائل کیا، لائن فوراً مل گئی۔ 2 گھنٹیاں بجنے کے بعد ادھر سے رفیق نے فون اٹھایا۔ ہیلو، مجھے تانیہ بی بی سے بات کرنی ہے، انہیں جلدی بلائیں، اقبال راؤ بولا۔ اچھا جی، آپ 1 سیکنڈ ہولڈ کریں، یہ کہہ کر رفیق نے رسیور رکھ دیا۔ کسی مرد نے ٹیلی فون اٹھایا تھا، اب وہ تانیہ کو بلانے گیا ہے۔ اقبال راؤ نے رسیور پر ہاتھ رکھتے ہوئے اعتبار راؤ کو اطلاع دی۔ فوراً ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی، ہیلو، آپ کون ہیں؟ کیا آپ تانیہ ہیں؟ اقبال راؤ نے پوچھا۔ جی جی، میں تانیہ بول رہی ہوں، ادھر سے گھبرا کر کہا گیا۔ لیجئے، اعتبار راؤ سے بات کیجئے۔ یہ کہہ کر اقبال راؤ نے رسیور اس کی طرف بڑھا دیا اور ٹیلی فون کو اپنی گود میں ہی رہنے دیا اور اپنی انگلی ٹیلی فون کی لائن کاٹنے کے لیے تیار کر لی۔ تانیہ میں جہاں بھی ہوں بالکل ٹھیک ہوں، انشاءاللہ جلد تم تک پہنچوں گا، کسی قسم کی فکر نہ کرنا۔ بس یہ کہہ کر اقبال راؤ نے لائن کاٹ دی۔ ادھر سے وہ تانیہ کا جواب بھی نہ سن پایا۔ بھائی تانیہ سے بات ہو گئی، اب تو خوش ہو؟ اقبال راؤ نے رسیور رکھتے ہوئے کہا۔ اقبال میں تمہارا مشکور ہوں، اعتبار راؤ نے کہا۔ یہ کام میں نے زبردست رسک لے کر کیا ہے۔ اگر جیلر صاحب کو یہ معلوم ہو گیا کہ میں نے ان کے قیدی کو ٹیلی فون کی سہولت فراہم کی ہے تو وہ میری گردن اڑوا دیں گے۔ اقبال نے مسکراتے ہوئے کہا، تم ابا جی سے اس قدر ڈرتے کیوں ہو؟ بھائی آپ ابا جی کو نہیں جانتے، میں جتنا انہیں جانتا ہوں اور اس سے زیادہ جاننے کی خواہش بھی نہیں، اعتبار راؤ نے بے نیازی سے کہا۔ لیکن ایک بات ضرور کہوں گا کہ ظلم کی رسی کھینچنے میں اب زیادہ دیر نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ ابا جی سینچری بنائے بغیر وکٹ نہیں چھوڑیں گے۔ اقبال راؤ نے ہنس کر کہا، آؤ بھائی چلو اپنے کمرے میں، آپ کی ملاقات کا وقت ختم ہوا۔ اعتبار راؤ خاموشی سے اٹھا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ اقبال راؤ رات کو آنے کا وعدہ کر کے دروازہ مقفل کر کے چلا گیا۔ پتہ نہیں وہ رات کا کون سا پہر تھا کہ اچانک اعتبار راؤ کی آنکھ کھل گئی۔ اس کا گلا خشک ہو رہا تھا۔ اس نے اٹھ کر پانی پیا، گلا تر ہونے پر اس کے کچھ حواس بحال ہوئے۔ اس نے تکیے کے نیچے سے اپنی کلائی کی گھڑی نکالی اور وقت دیکھا، اس وقت 1 بج رہا تھا۔
وہ اٹھ کر کھڑکی کی طرف آیا، اس نے کھڑکی کھولی تو ایک دم پروں کی پھڑپھڑاہٹ سنائی دی، جیسے کوئی بڑا پرندہ نزدیک کے درخت سے اڑا ہو۔ رات تاریک تھی، سردی کا موسم دم توڑ رہا تھا، پھر بھی ہلکی سی خنکی تھی۔ اعتبار راؤ نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر باہر دیکھا، لیکن اندھیرے میں کچھ نظر نہ آیا۔ کھڑکی میں سلاخیں لگی ہوئی تھیں، اس نے دو سلاخوں کو پکڑ کر زور زور سے ہلایا، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ وہ ابھی کھڑکی بند کر ہی رہا تھا کہ پروں کی پھڑپڑاہٹ پھر سنائی دی۔ یوں محسوس ہوا جیسے کوئی پرندہ درخت پر آ کر بیٹھا ہو۔ چند لمحوں کے بعد آواز آنا شروع ہو گئی۔ یہ الو کے بولنے کی آواز تھی، بڑی عجیب اور پر اسرار سی۔ اس نے سامنے نظر ڈالی تو اسے دو گول گول آنکھیں چمکتی دکھائی دیں۔ اس نے فوراً کھڑکی بند کر دی۔ کھڑکی بند کرتے ہی اسے یوں محسوس ہوا جیسے بہت سے الوؤں نے ایک ساتھ چیخنا شروع کر دیا ہو۔ اعتبار راؤ بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا۔ وہ نحوست بھری آوازیں مسلسل آ رہی تھیں۔ وہ سوچنے لگا کہ جس جگہ الو بولنے شروع ہو جائیں وہاں ویرانی اور وحشت برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ کیا اس حویلی کا آخری وقت آ گیا؟ وہ ابھی اس طرح کی باتیں سوچ ہی رہا تھا کہ دروازے پر کھڑکھڑاہٹ محسوس ہوئی۔ اعتبار راؤ دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ اس وقت اس سے کون ملنے آ رہا ہے؟ اگرچہ اقبال راؤ نے رات کو آنے کو کہا تھا، لیکن وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ کیا وہ آ رہا ہے رات کے 1 بجے، جب چاروں طرف گھور اندھیرا چھایا ہوا ہے اور الو اپنی نحوست بھری آوازوں میں بول رہی ہیں؟ یہ ملاقات کا کون سا وقت ہے بھلا؟ دروازہ کھلا تو وہ چونک اٹھا۔ اقبال راؤ کی بیوی مسکراتی ہوئی اندر داخل ہو رہی تھی، لیکن وہ اکیلی نہیں تھی۔ فوراً ہی اقبال راؤ کا چہرہ دکھائی دیا۔ اس نے اندر آ کر کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ بھیا جاگ رہے تھے؟ کامنی مسکراتی ہوئی اس کی طرف بڑھی۔ بھائی، کامنی آپ سے ملنے کی ضد کر رہی تھی۔ میں نے کہا کہ دن کی روشنی میں تو یہ ممکن نہیں، رات کو چلیں گے، سو مجھے یہ اٹھا لائی۔ اقبال راؤ نے بساط بچھائی۔ ہاں آؤ کامنی، بیٹھو۔ اعتبار راؤ نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ بس ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میری آنکھ کھلی تھی۔ اٹھ کر پانی پیا تو باہر سے الوؤں کے بولنے کی آوازیں آنے لگیں۔ یہ بڑی نحوست کی نشانی ہے۔ جہاں الو بولنا شروع ہو جائیں اس جگہ کو ویران ہوتے زیادہ دیر نہیں لگتی۔ او بھائی، آپ بھی کیا عورتوں کی طرح باتیں لے کر بیٹھ گئے؟ یہ کامنی تو مجھے کئی روز سے کہہ رہی ہے کہ رات کو الو بولنے لگے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ کون سی نئی بات ہے؟ الو تو رات ہی میں بولتے ہیں۔ بھیا، الو کی آوازیں سن کر میرا دل بہت ڈرتا ہے۔ یہ بڑا منحوس پرندہ ہے، لیکن انہیں کسی بات کی پرواہ ہی نہیں۔ کامنی نے شکایت بھرے لہجے میں کہا۔ کیا بے وقوفوں جیسی بات کر رہی ہے؟ میں بھلا کیا کروں؟ انہیں بولنے سے کیسے روکوں؟ اچھا چھوڑو فضول باتیں، مجھے بھیا سے باتیں کرنے دو۔ ہاں بھیا، آپ سنائیں۔ سنا ہے آپ نے کوئی لڑکی پسند کر لی ہے؟ کامنی نے ایک ادائے خاص سے کہا۔ تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ اعتبار راؤ نے تیکھے لہجے میں کہا۔ لو بھلا میں کیوں کروں گی اعتراض؟ مجھے تو خوشی ہوئی۔ آپ اپنی شادی میں مجھے تو بلائیں گے نا؟ شادی تو میں اس وقت بلاؤں گا نا جب تم لوگوں کی قید سے آزاد ہو جاؤں گا۔ تو بھیا یہ کون سی مشکل بات ہے؟ آپ زمینوں کے کاغذات پر دستخط کر دیں، پھر آزادی ہی آزادی ہے۔ بھائی، بات یہ ہے کہ آپ کو زمین جائیداد سے کوئی دلچسپی تو ہے نہیں۔ آپ نے ویسے ہی اپنے حصے کی زمین جائیداد تانیہ کے نام منتقل کرنے کے کاغذات تیار کروا رکھے ہیں۔ بھائی، آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ… اقبال راؤ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ پھر اس نے اپنی بیوی کامنی کی طرف دیکھا اور بولا، تو بولنا۔ کامنی کا اصل نام کوکب تھا۔ ایک بدصورت سی موٹی بھدی عورت تھی۔ اس کے گھر والے اسے پیار سے کامنی کہتے تھے۔ اس حویلی میں بھی آ کر اس نے خود کو کامنی کہلوایا۔ وہ ایک بڑے زمیندار کی بیٹی تھی اور جہیز میں بہت کچھ لائی تھی۔ بنیادی طور پر وہ ایک لالچی عورت تھی۔ اس کا شوہر بھی ہوس کا مارا تھا۔ دونوں ایک جیسے مل گئے تھے اور اب ایک ہو کر اعتبار راؤ پر داؤ چلانے آئے تھے۔ بات یہ ہے بھیا کہ یہ دنیا کچھ لو کچھ دو کے اصولوں پر چل رہی ہے۔ آپ کو آزادی چاہیے، ہمیں آپ کا حصہ۔ آپ اپنے حق سے دستبردار ہو جائیں، ہم آپ کو آزادی دیے دیتے ہیں۔ واہ کامنی، بہت خوب۔ تم تو اپنے شوہر سے بھی 2 ہاتھ آگے نکلی۔ کیا کروں بھیا، بچوں کے لیے آخر کچھ سوچنا ہی پڑتا ہے۔ انہیں تو اپنے بچوں کے مستقبل کی کوئی فکر ہے نہیں۔ کامنی نے بڑی ڈھٹائی سے جواب دیا۔ مجھے منظور ہے، اعتبار راؤ نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ ہیں؟ کیا کہا؟ اقبال راؤ کو اس کا جواب سن کر یقین نہ آیا۔ اسے توقع نہیں تھی کہ محسن راؤ اس قدر جلد مان جائے گا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے منظور ہے۔ مجھے واقعی زمین جائیداد سے کوئی دلچسپی نہیں، نہ تانیہ کو ہے۔ وہ جب سنے گی تو کہ میں اپنے حق سے دستبردار ہو گیا ہوں تو وہ یقیناً خوش ہوگی۔ خوش ہوگی؟ ہائے کیسی لڑکی ہے وہ! کیا ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں دنیا میں؟
کامنی حیرت سے بولی، ہاں یہ دنیا عجائب خانہ ہے، ہر طرح کے لوگ ہیں یہاں پر، ایک ایک پیسے پر جان دینے والے اور کروڑوں روپیوں کو ٹھکرا دینے والے بھی۔ اعتبار راؤ نے ہنس کر کہا، لیکن ایک بات یاد رکھنا اقبال راؤ، اپنے حق سے دستبردار ہونے والے کاغذات پر میں یہاں دستخط نہیں کروں گا۔ پھر کہاں کرو گے بھائی؟ اقبال راؤ نے پوچھا۔ لاہور میں اپنے گھر بیٹھ کر۔ میری یہ شرط منظور ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ جو مرضی آئے کرو۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں تم سے کاغذات پر بھی دستخط کروا لوں گا اور یہاں سے جانے بھی نہیں دوں گا؟ ہاں میں یہی سمجھتا ہوں، اعتبار راؤ نے صاف لہجے میں کہا۔ اور بھائی تم اپنے علاقے میں جا کر بدل گئے، تم نے دستخط کرنے سے انکار کر دیا، پھر کیا ہوگا؟ اقبال راؤ تم جانتے ہو کہ میں ایسا نہیں کروں گا۔ زبان سے ایک مرتبہ جو بات کہہ دی تو کہہ دی، میں اپنے عہد سے پھرنے والوں میں سے نہیں۔ ہاں یہ تو میں جانتا ہوں، تو پھر بات پکی؟ اقبال راؤ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ 100% پکی، اعتبار راؤ نے بے نیازی سے کہا۔ اچھا پھر میں چلتا ہوں، صبح 4 بجے آؤں گا، تیار رہنا، یہاں سے نکل چلیں گے۔ پھر اقبال راؤ ٹھیک 4 بجے آ پہنچا۔ وہ دونوں حویلی کے ایک خفیہ دروازے سے باہر نکلے، دروازے پر جیپ موجود تھی، وہ دونوں اس میں سوار ہو گئے۔ اعتبار راؤ نے دیکھا کہ ڈرائیور کے برابر ایک مسلح آدمی بیٹھا ہے، جیپ چل پڑی۔ اقبال راؤ، کیا ابا جی کو ہمارے یہاں سے جانے کا علم ہے؟ اعتبار راؤ نے پوچھا۔ ہرگز نہیں، اگر انہیں علم ہوتا تو ہمیں خفیہ دروازے سے نکلنے کی کیا ضرورت تھی؟ ظاہر ہے یہ بات چھپی تو نہیں رہ سکتی، انہیں معلوم ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ تم بے فکر رہو، اقبال راؤ نے بڑے اطمینان سے کہا۔ ابا جی کو اب میں دیکھ لوں گا، ان سے اب دو دو ہاتھ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ باپ سے لڑو گے؟ جب کوئی باپ حق نہ دے تو پھر حق چھیننا پڑتا ہے۔ بہت فرما برداری ہو گئی بھائی۔ اقبال راؤ صبح 4 بجے حویلی سے نکلا تھا۔ اسی دن مغرب سے پہلے وہ حویلی واپس پہنچ گیا۔ وہ اپنی بیوی کو سمجھا کر نکلا تھا کہ اگر راؤ احمد علی اس کے بارے میں پوچھیں تو کیا جواب دینا ہے۔ آفتاب راؤ کی طرف سے اسے کوئی فکر نہیں تھی کیونکہ وہ اسلام آباد گیا ہوا تھا۔ اسے سیاست کا چسکا تھا، الیکشن ہونے والے تھے، لہٰذا وہ پارٹی کا ٹکٹ حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلا ہوا تھا۔ ایک ہفتے سے پہلے اس کی آمد ممکن نہیں تھی۔ یہ بہترین وقت تھا، اقبال راؤ اس وقت سے فائدہ اٹھا لینا چاہتا تھا۔ وہ لاہور سے راؤ احمد علی کا تختہ الٹنے کا پورا پورا انتظام کر کے آیا تھا۔ آج کی رات بڑے مارکے کی رات تھی۔ اقبال راؤ حویلی پہنچتے ہی سیدھا اپنی بیوی کے پاس پہنچا۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرائی اور بولی، سب خیر ہے؟ ہاں میری طرف سے تو سب خیر ہے، تو یہاں کی بتا، اس نے پوچھا۔ ادھر بھی سب خیر ہے، ابا جی آج اپنے ہی چکروں میں لگے ہیں، کامنی معنی خیز لہجے میں بولی۔ چلو یہ تو اچھا ہوا، اقبال راؤ خوش ہو کر بولا۔ اسے اپنے باپ کے سارے چکروں کا پتہ تھا۔ اسے یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ ہر 15ویں دن ابا جی کے خاص کمرے میں کیا ہوتا ہے۔ تھرکتے بدن، طبلے کی تھاپ، گھنگروؤں کی جھنکار، مے رخوں کے جلوے، مینا کی کلکل، جاموں کی کھنک، رات گئے تک چلتا تھا یہ سلسلہ۔ اقبال راؤ سب جانتا تھا، اسے کیا معلوم نہیں تھا؟ رات کے 3:30 بجے جب یہ محفل ختم ہوئی اور راؤ احمد علی کمرہ خاص سے اپنے بیڈ روم میں آ کر کپڑے تبدیل کر رہا تھا تو اقبال راؤ کمرے میں داخل ہوا۔ راؤ احمد علی سلیپنگ گاؤن کی ڈوریاں کستا اور اپنی بھدی آواز میں گنگناتا باتھ روم سے برآمد ہوا۔ اس نے اقبال راؤ کو اپنے کمرے میں مودبانہ کھڑے دیکھا تو ایک لمحے کو چونکا، پھر وہ مسکراتا ہوا آگے بڑھا اور بولا، اقبال کیا ہوا؟ کچھ نہیں ابا جی، بس ذرا آپ سے بات کرنی تھی، کافی دیر سے آپ کے فارغ ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی اطلاع ملی کہ آپ اپنے بیڈ روم میں چلے گئے ہیں تو میں آپ سے ملنے آ گیا۔ ایسی کیا ایمرجنسی ہو گئی؟ صبح آ جاتا۔ راؤ احمد علی اس وقت بات کرنے کے موڈ میں نہیں تھا، اس نے ٹالنا چاہا۔ صبح ہی ہو رہی ہے ابا، یہ کون سی رات ہے، ذرا وقت تو دیکھیں۔ اچھا بات کر جلدی، مجھے نیند آ رہی ہے، راؤ احمد علی نے اپنے روایتی اکھڑ پن سے کہا۔ ابا جی آپ کے دستخط لینے ہیں، اقبال راؤ نے سازش کی پٹاری کھولی۔ دستخط؟ وہ کس لیے؟ راؤ احمد علی کے لہجے میں بدستور غصہ تھا۔ ابا جی یہ آپ کے یادگار دستخط ہوں گے، ان دستخطوں کے بعد پھر مجھے آپ کے دستخط کی کبھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کیا بکواس کر رہا ہے، کھل کر بات کر۔ راؤ احمد علی نے بڑی بڑی خونی آنکھوں سے گھورا۔ ابا جی، اقبال راؤ نے کہا۔ وہ ابھی تک کھڑا ہوا تھا اور اس کے دونوں ہاتھ پیچھے تھے۔ اب اس نے دونوں ہاتھ آگے کیے، اس کے ایک ہاتھ میں فائل تھی، اس فائل میں کاغذات تھے، وہ فائل لے کر آگے بڑھا۔ راؤ احمد علی اپنی اس کرسی پر بیٹھ چکا تھا جس پر بیٹھ کر وہ انسان نہیں رہتا تھا۔ ابا جی ان کاغذات پر نظر ڈالیں، اقبال راؤ نے بڑے مؤدبانہ انداز میں کہا۔ کس قسم کے کاغذات ہیں یہ؟ راؤ احمد علی نے فائل لے کر فائل کھولے بغیر پوچھا۔
اعتبار راؤ اپنے حق سے دستبردار ہو چکا ہے۔ محسن راؤ اور تانیہ نے بھی اسی قسم کے کاغذات پر دستخط کر دیے ہیں۔ تیسرا مختار نامہ ہے، اس پر آپ نے دستخط کرنے ہیں کیونکہ اب آپ بوڑھے ہو چکے ہیں۔ زمین جائیداد کا انتظام سنبھالنا اب آپ کے بس کا نہیں رہا۔ آج کے بعد سے یہ انتظام میں سنبھالوں گا۔ اچھا، تو نے میرے اعتماد کا ناجائز فائدہ اٹھا کر یہ کھیل کھیلا؟ چلو اچھا ہوا کہ تیری حقیقت بھی میرے سامنے آ گئی۔ میں تو تجھ پر بہت بھروسہ کرنے لگا تھا۔ راؤ احمد علی کی آواز اچانک دھیمی ہو گئی۔ ابا جی، میرے پاس وقت کم ہے، آپ براہ کرم اس مختار نامے پر دستخط فرما دیجئے۔ اقبال راؤ بولا، یہ دستخط تو میں نہیں کروں گا۔ راؤ احمد علی کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ ابا جی، دستخط تو آپ کو کرنے پڑیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے کوٹ کی جیب سے ریوالور نکال لیا اور راؤ احمد علی کی طرف تانتے ہوئے بولا، جلدی ابا جی۔ اوہ! راؤ احمد علی نے پہلے ریوالور اور پھر اقبال راؤ کو دیکھا۔ اچھا، کرتا ہوں دستخط، اپنا چشمہ اور قلم تو دراز سے نکال لوں۔ ٹھیک ہے، اقبال راؤ نے اتنی مہلت دے دی۔ راؤ احمد علی اپنی اونچی کرسی سے اٹھا، اپنے بیڈ کے نزدیک آیا، سائڈ ٹیبل کی پہلی دراز کھول کر جھک کر اندر ہاتھ ڈالا، دراز کے اندر لگے ہوئے ایک بٹن کو 3 بار جلدی جلدی دبایا، پھر اسی دراز میں رکھا چشمہ اور پین اٹھا لیا۔ چشمہ اور پین لے کر وہ پھر اپنی اسی اونچی کرسی پر آ بیٹھا جس پر بیٹھ کر وہ انسان نہیں رہتا تھا۔ اقبال راؤ ابھی تک ریوالور تانے ہوئے تھا۔ باپ کو اینک آنکھوں پر لگا کر پین کھولتا دیکھ کر اس نے ریوالور اپنی جیب میں ڈال لیا، جیسے اب کوئی خطرہ نہ رہا ہو۔ راؤ احمد علی فائل کھول کر پوچھنے لگا، کہاں کروں دستخط؟ میں بتاتا ہوں ابا جی، یہ کہہ کر وہ خوشی سے جھومتا ہوا آگے بڑھا۔ کامیابی 2 قدم کے فاصلے پر کھڑی مسکرا رہی تھی۔ تبھی دھاڑ سے بیڈ روم کا دروازہ کھلا۔ اقبال راؤ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کے چھکے چھوٹ گئے۔ وہ 4 تھے اور چاروں جدید آٹومیٹک ہتھیاروں سے لیس تھے۔ وہ تربیت یافتہ کمانڈوز کی طرح آگے بڑھے اور چشمے زدن میں اقبال راؤ کو گھیرے میں لے لیا۔ راؤ احمد علی نے پین بند کر کے چشمہ آنکھوں سے اتارا، اسے پورے اطمینان سے کیس میں رکھا، فائل بند کی اور مسکرا کر اقبال راؤ کی طرف دیکھا اور بولا، اقبال، تیری جیب میں ریوالور موجود ہے، چاہو تو شوق پورا کر لو، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا کہ تمہارے ریوالور سے ایک گولی نہیں نکلے گی۔ اتنی دیر میں کم از کم 100 گولیاں تمہارے جسم میں پیوست ہو جائیں گی۔ اقبال راؤ نے ان چاروں کو دیکھتے ہی جیب میں ہاتھ ڈالا تھا، لیکن اب جیب سے ریوالور نکالنا فضول تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ باہر نکال لیا۔ وہ ہاتھ کانپ رہا تھا۔ جو کچھ ہوا تھا خلاف توقع ہوا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ راؤ احمد علی نے کسی آڑے وقت کے لیے یہ ریزرو فورس رکھی ہوئی ہے، اور وہ بھی یہ اندازہ نہ کر پایا کہ یہ ریزرو فورس اچانک ایکشن میں کس طرح آ گئی۔ بہرحال پانسا پلٹ گیا تھا۔ سابن پور پر اس کی حکمرانی کا خواب چکنا چور ہو گیا تھا۔ راؤ احمد علی نے وہ فائل اقبال راؤ کے منہ پر دے ماری۔ اس کے کاغذات ادھر ادھر بکھر گئے۔ تم نے کیا سمجھا تھا کہ تم ریوالور کے زور پر مجھ سے مختار نامے پر دستخط کروا لو گے؟ تم شاید یہ بھول گئے کہ میں تمہارا باپ ہوں۔ میں بوڑھا ہو گیا تو کیا ہوا، لیکن میرا دماغ ابھی بوڑھا نہیں ہوا۔ ابا جی، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیجئے۔ اقبال راؤ یہ کہہ کر راؤ احمد علی کے پاؤں پڑنے لگا۔ نہیں! راؤ احمد علی اتنے زور سے چیخا کہ وہ قدموں میں جھکتا جھکتا سیدھا کھڑا ہوا اور پھر ڈر کر وہ ایک دم پیچھے ہٹ گیا۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا، راؤ احمد علی نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ پھر وہ ان چاروں میں سے ایک سے مخاطب ہو کر بولا، اس منحوس کو میرے سامنے سے لے جاؤ، ابھی مجھے نیند آ رہی ہے، اس کا فیصلہ میں صبح کروں گا۔ جاؤ لے جاؤ اسے۔ ہاں، ایک بات کا خیال رکھنا، یہ بہت شریر ہے، اگر کوئی شرارت کرے تو اس کے جسم میں اتنی گولیاں اتار دینا کہ سانس لینا مشکل ہو جائے۔ پلیز ابا جی، مجھے معاف کر دیں۔ اقبال راؤ نے ہاتھ جوڑے۔ راؤ احمد علی نے ہاتھ سے اشارہ کیا، تب وہ چاروں اپنے ہتھیاروں سمیت بڑے خونخوار انداز میں آگے بڑھے۔ اقبال راؤ کمرے سے نکلنے پر مجبور ہو گیا۔ اقبال راؤ کے جانے کے بعد راؤ احمد نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا اور گاؤن کی ڈوریاں کھولتے ہوئے بیڈ کی طرف بڑھا۔ بیڈ پر بیٹھ کر اس نے ایک زوردار جمائی لی اور نرم و ملائم کمبل اوڑھ کر پرسکون انداز میں ٹانگیں پھیلا لیں۔ 2 منٹ کے بعد اس کے خوفناک خراٹے کمرے میں گونجنے لگے۔